السلام علیکم، آفیشیل کہانی مرکز پر خوش آمدید۔ میرا نام مہم ہے اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے، جتنا ہو سکے اس سے بچو ورنہ زیادہ کی چاہ میں خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ میں اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہوں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا۔ بہت زیادہ پانے کی چاہ مجھے لے ڈوبی، میرا لالچ مجھے کھا گیا۔ میں زندگی میں آسائشیں اور ڈھیر ساری دولت چاہتی تھی، اتنی دولت کہ میں جو بھی چاہوں خرید سکوں۔ مجھے یہی لالچ اس مقام پر لے گیا کہ میں اپنے ہی شوہر کا قتل کرنے پر تیار ہو گئی۔ یہ آج سے 5 ماہ پہلے کی بات ہے۔ شام کا وقت تھا اور میں کچن میں مصروف تھی۔ مزمل یعنی میرے شوہر آنے والے تھے۔ ابھی میں نے مکمل کھانا بھی تیار نہیں کیا تھا کہ ڈور بیل بجی۔ مجھے لگا مزمل ہوں گے، مگر اتنی جلدی؟ ابھی ان کے آنے میں آدھا گھنٹہ تھا۔ میں نے بھاگ کے دروازہ کھولا، مگر سامنے کھڑا شخص اجنبی تھا۔ وہ دوسری جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کون، تو اس نے میری طرف منہ پھیرا۔ اس کا لباس کچھ عجیب سا تھا، یعنی پرسرار، جیسے وہ اپنی شناخت چھپانا چاہتا ہو۔ اس نے سر پر ہڈ گرایا ہوا تھا۔ مجھے اس کا چہرہ بھی مکمل نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پھر سے پوچھا کون؟ میری آواز پہ ایک لمحے تو چونکا، مگر پھر سنبھلتے ہوئے خوش اخلاقی سے بولا گڈ ایوننگ میم۔ میں نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ میں سوالیہ نظروں سے اسے سر تپیر بغور دیکھ رہی تھی۔ میری کیفیت بھاپ کے کچھ لمحوں کے توقف سے وہ پھر سے بولا میرا نام احد ہے، میں ایک فارن کمپنی سے آئی ہوں۔ ہماری کمپنی ہر سال لکی ڈرا کے ذریعے ایک نام منتخب کرتی ہے اور اس خوش نصیب کو ہماری کمپنی کی جانب سے $500 انعام میں دیے جاتے ہیں۔ میں ششو پنچ میں تھی کہ یہ سب مجھے کیوں بتا رہا ہے۔ وہ پھر سے بولا میم آپ کا نام مہم ہے نا؟ اس کی نظریں میرے چہرے پہ تھیں۔ شاید وہ میری نظروں سے میرے خیالات پڑھنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا جی۔ اپنا نام اور $500 کا ذکر سن کے دل نے کہیں سے سرگوشی بھری دعا کی کہ اے کاش وہ خوش نصیب میں بن جاؤں۔ مجھے اپنے آس پاس ڈالر نظر آنے لگے، مگر وہ لمحہ شاید اس وقت کے لیے لمحہ قبولیت ہی ثابت ہوا تھا۔ میری دعا اسی لمحے پوری ہو گئی۔ میرا نام پوچھ کے تسلی ہو جانے کے بعد مجھے مبارکباد دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا بہت مبارک ہو مہم، ہمارے سال کے لکی ڈرا کی ونر آپ ہیں۔ مجھے لگا وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ میری قسمت ایسی کہا۔ میں نے اسے کہا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ غلط جگہ آ گئی ہیں۔ میں نے کسی ایسی قراندازی میں نام نہیں لکھوایا۔ مجھے حیران و پریشان دیکھ کے میری تسلی کے لیے اس نے ایک فائل دکھائی جس میں واقعی میرا نام اور میرا ایڈریس ہی تھا، مہم مزمل۔ میرے علاوہ اور کون ہو سکتی تھی بھلا؟ ایڈریس بھی یہی تھا۔ اس نے مجھے بتایا اس کے لیے آپ کو کسی بھی واؤچر کی ضرورت نہیں، یہ ہماری کمپنی خود طے کرتی ہے کہ کس کمیونٹی سے کسے شامل کرنا ہے۔ مجھے لگا واقعی میری قسمت کھل گئی ہے۔ میں نے خوش ہو کے پوچھا مجھے یہ کیسے اور کب مل سکتے ہیں؟ تو اس نے جو بتایا وہ بات بہت عجیب تھی۔ وہ کہہ رہا تھا آپ کو ایک بٹن پریس کرنا پڑے گا جس سے اسی وقت کسی کی موت واقع ہو جائے گی اور اس شخص کے مرتے ہی آپ کو آپ کے $500 مل جائیں گے۔ اب مجھے لگا وہ شاید پاگل ہے یا شاید میرے ساتھ کوئی پرینک کرنے آیا ہے۔ جو خوشی چند لمحے پہلے مجھے ملی اس بات کو سننے کے بعد ایک دم غصے میں بدل گئی۔ اس نے میری حیرت دیکھ کے ایک باکس میرے سامنے کیا جس پہ ایک سرخ بٹن نصب تھا۔ وہ کہہ رہا تھا آپ کو یہ دبانا ہوگا۔ میں سمجھی یہ مجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔ میں اسے مزید ڈانٹنے لگی کہ جاؤ بھائی کسی اور کو جا کے بیوقوف بنا، کہاں سے آ جاتی ہے پاگل۔ میں نے غصے سے دروازہ بند کرنا چاہا مگر وہ مزید بات کرنا چاہ رہا تھا اور مجھے بار بار کہہ رہا تھا میم آپ کو اندازہ نہیں، آپ $500 ٹھکرا رہی ہیں۔ $500 جانتی ہیں کتنی بڑی رقم ہوتی ہے؟ آپ جو کرائے کے مکان میں رہتی ہیں یہ آپ کا ذاتی بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے کہیں اچھی جگہ یہ بنگلہ خرید سکتی ہیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟
$500 آپ کے پاس وقت ہے، آپ چاہے تو سوچ سکتی ہیں۔ وہ اپنی آفر کو مزید پرکشش بنا کے پیش کر رہا تھا، مگر میں نے اس کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا۔ بھلا ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بٹن دبانے سے کسی کی موت ہو جائے اور بدلے میں مجھے $500 مل جائے؟ ضرور وہ جھوٹا تھا۔ میں نے پل بھر کو اس کے کہے کو سر ہلا کے جھٹکا اور پھر سے اپنے کاموں میں لگ گئی، مگر میرا ذہن بار بار اس کی باتوں کی طرف تھا کہ وہ کون تھا۔ شاید وہ سچ ہی کہہ رہا ہو، واقعی میرا نام لکھا ہو، یا شاید بٹن کا مذاق کر رہا ہو۔ میرا ذہن انہی سوالوں میں تھا۔ مجھ سے کچھ بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر میں مزمل بھی آفس سے گھر آ گئے۔ میں نے انہیں کھانا کھاتے وقت بھی میں اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ مزمل نے مجھے سوچوں میں گم دیکھا تو بولے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، کیونکہ میں انہیں بتانے سے کترا رہی تھی۔ مجھے یقین تھا وہ میری بات کو کبھی سنجیدہ نہیں لیں گے۔ مزمل کے بار بار اصرار میں نے انہیں بتایا تو وہ بولے، مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئی ہو۔ ایسے شخص کی اتنی دیر بعد سنی کیوں؟ وہ تمہیں بے وقوف بنا کے گیا ہے، کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے تم میں، کچھ سمجھتی نہیں۔ وہ شخص تمہیں نقصان بھی تو پہنچا سکتا تھا۔ آئندہ کسی ایسے کے لیے دروازہ نہ کھولنا۔ میں نے دلیل دینی چاہی کہ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے پاس میرے نام کی فائل تھی، ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہو اور میرا واقعی $500 کا انعام نکلا ہو۔ ویسے سوچے تو ایک بٹن دبا دینے سے کیا ہو جائے گا؟ میں چاہتی تھی مزمل میری بات پہ تھوڑا سا سوچ لے، مگر وہ تو بات کرنے پر بھی آمادہ نہ تھے۔ انہوں نے میری بات کو سننے کے بجائے مجھے الٹا ڈانٹ کے خاموش کر دیا۔ ان کا انداز حتمی تھا، جیسے وہ اس ٹاپک پہ مزید کوئی بات نہ سننا چاہتے، مگر میں نے اس بات کو ایسے ذہن پہ سوال کیا کہ اٹھتے بیٹھتے یہی خیال رہتا۔ میں چاہ کے بھی $500 فراموش نہیں کر پا رہی۔ عجیب چنچلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی پریشانی کا حل $500 ہی لگتے۔ کئی بار میری حالت پہ مزمل نے مجھے ڈانٹا کہ ایک دن یہی سوچ سوچ کے پاگل ہو جاؤ گی۔ واقعی ایسا ہی تھا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا مجھے اپنے کیے پہ بھی پچھتاوا ہوتا کہ کاش میں اس دن اس کی بات مان لیتی۔ ایک بٹن دبا دینے سے کیا ہو جانا تھا؟ ضروری تو نہیں کہ کوئی مر جائے۔ میں اپنے دل کو تسلی دیتی، سچ جھوٹ تو معلوم ہو جاتا، وہ پچھتاتی تو نہ۔ میں جب بھی باہر جاتی آتے جاتے چہروں میں اس شخص کو ڈھونڈتی، مگر مجھے وہ کہیں نہیں ملا۔ مگر پھر ایک دن میری دعا قبول ہو گئی۔ ایسا ہی ایک دن تھا، میں شاپنگ کرنے باہر گئی ہوئی تھی۔ جب واپس آئی تو میرے دروازے پہ ایک گفٹ باکس میرا منتظر تھا۔ پہلے تو میں چونک گئی، آخر کس نے رکھا، مگر ساتھ ایک کارڈ بھی تھا جس پہ احد لکھا تھا۔ میں نے جلدی سے گفٹ باکس اٹھایا اور ادھر ادھر احد کو تلاش کرنے لگی کہ کہیں موجود ہو۔ میں کمیونٹی کے گیٹ تک بھی گئی، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں گھر میں داخل ہو گئی۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد میں نے جلدی سے گفٹ باکس کھولا۔ اس میں وہی باکس تھا، سرخ بٹن والا۔ ایک دم میں نے سوچا ابھی بٹن دبا دوں، مگر کسی خطرے کے پیش نظر میرے ہاتھ رک گئے کہ شاید مزمل کی بات سچ ہو اور کچھ بھیانک ہو جائے، مگر میرے اندر کا لالچ مجھے کہہ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بٹن دبا دینے سے آخر کیا ہو جاتا ہے؟ مگر مجھے مزمل کو اعتماد میں لیے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا تھا۔ میں اب کچھ پرسکون تھی کیونکہ بٹن اب میرے پاس تھا۔ مزمل آئے، میں نے انہیں سب بتا دیا۔ وہ مجھ پر بہت غصہ ہوئے، مجھے وہ باکس لانے کا کہا۔ وہ اسے خطرہ سمجھ رہے تھے، مگر اس باکس کو گھر میں آئے 6 گھنٹے گزر چکے تھے، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ مگر مزمل اسے پھینک دینے پہ بزید تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے ان کے کہنے پہ کوڑے والی باسکٹ میں پھینک دیا۔ میرا دل ایسا کرنے پر قطعاً راضی نہ تھا، مجبوراً مجھے ایسا کرنا پڑا۔ مگر صبح ان کے جانے کے بعد سب سے پہلے میں نے اس بٹن کو اٹھا کے کہیں چھپا دیا۔ جب مزمل آفس چلے جاتے تب میں روز ارادہ کرتی کہ بٹن دبا دوں، مگر پھر خیال
रहा था कि मैंने बटन दबा भी दिया तो इस आहद नामी शख्स को कैसे पता चलेगा। और इस कश्मकश में 2 माह गुजर गए। मेरी बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी और मैं इस आहद की मतलाशी थी, मगर वो शायद भूल चुका था। मेरे पास इसका कोई राब्ता भी नहीं था। मगर एक दिन मेरी एक ख्वाहिश भी पूरी हो गई। मुज़म्मिल ऑफिस जा चुके थे, मैं घर के कामों में मसरूफ थी। लैंडलाइन पर कॉल आई, मैंने रिसीव की तो दूसरी जानिब से सलाम के बाद सवाल पूछा गया कि मुझे पहचाना। मैंने एक लम्हे को सोचा ये शायद वो आहद ही है, मगर फिर सोचा मेरा अंदाजा गलत भी तो हो सकता है। मैंने माँ से की तो उसने बताया कि ये वही आहद है जो मुझे मेरे घर के दरवाजे पर मिला था और जो इस दिन मेरे लिए घर के बाहर मेरे लिए गिफ्ट बॉक्स छोड़ गया था। इस दिन इसने बदमिजाज होकर बात की। वो हर बात खत्म करने के अंदाज में बात कर रहा था। कहने लगा, आपने बटन दबाना है या नहीं? आपके पास सिर्फ आज का दिन है। मैं परेशान हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो आ करने लगी, वो गुस्से से गिर जा। मैम साफ बताएं, हमारी कंपनी के पास इतना वक्त नहीं। मुझे $500 हाथ से निकलता महसूस हुआ। वो फिर से बोला, मैम अगर आप नहीं दबा सकती बटन तो हमें हमारा बॉक्स वापस दे दीजिए। मैंने बेख्तियार कहा, जी मैं दबाने को तैयार हूँ। वो मुस्कुरा के बोला, गुड। फिर मुझे कहने लगा, अगर आप दबाने के बारे में सोच चुकी हैं तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। जैसे ही आप बटन दबाएंगी एक शख्स की मौत हो जाएगी। मैंने झिनझिना के फिर से पूछा, आखिर ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है महम साहिबा, $500 कोई छोटी रकम नहीं होती। मैं सोच में पड़ गई। मैं कत्ल करने जा रही थी। मकतूल का पूछना मेरा हक था। मैंने पूछा, मरने वाला शख्स कौन होगा? तो इसने बताया, कोई भी हो सकता है, आपका दुश्मन, दोस्त, अनजान या करीबी या खुद मैं। मैंने इसकी बात काटी। मुझे लगा मैं भी तो हो सकती हूँ। इसने कहकर लगाया मेरी बात में, नहीं मैम, सिवाय आपकी जात के कोई भी हो सकता है। मैंने दिल में हामी भर ली, मगर मेरा ज़मीर मुझे बार बार मलामत करने लगा और रोकने लगा। कातिल बनोगी? $500 के लिए किसी का कत्ल कर दूंगी? $500 मैंने जिंदगी में भी कभी नहीं देखी थी। मेरे ज़मीर और मेरी ख्वाहिशों की जंग जारी थी। मेरी ख्वाहिशें मुझे अपने हक में दलाइल देने लगी। जरूरी तो नहीं महम तुम्हारे बटन दबाने से कोई मर जाए। यकीन करो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने तमाम आसाइशों का सोचा जो मैं $500 से पूरी कर सकती थी, मगर इन सब के बीच सिर्फ एक बटन दबाने का फासला था। मुझे ये फासला अब खत्म करना था। मैंने खुद को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया। मैं सुर्ख बटन प्रेस करने पर आमादा हो गई। मैंने आंखों पर हाथ रख के आखिरकार बटन दबा ही दिया। मुझे अंदर ही अंदर डर था कि कहीं धमाका हो गया तो लोगों की चीखने की आवाजें आएंगी, शोर मचेगा, मगर कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ था। चारों तरफ वही सकून था और वही खामोशी थी। मेरे अंदर का डर सब बेमायने साबित हुआ। मैंने पुरसकून सा सांस लिया। फोन फिर से बजने लगा। मेरा अंदाजा था आहद होगा, मगर नहीं, ये कॉल हॉस्पिटल से थी। कोई मुझसे ताज़ियत कर रहा था। मिसेस मुज़म्मिल साहब की डेथ हो गई है। ये खबर इतनी अचानक थी कि मैं हवास पाख्ता होकर चिल्लाने लगी। मेरे सर पे हकीकत में आसमान गिरा था। ये सब कैसे हो गया था? मैं धाड़ी मारने लगी, अपने बाल नोचने लगी। मुझे अपने हाथों पे मुज़म्मिल का खून नजर आ रहा था। मैंने एक बार पूछा, कब? दूसरी जानिब से बताया गया 11:45। मेरे हाथ से फोन गिर गया, या शायद मैंने ही फेंक दिया था। मैं सामान तोड़ने लगी। मेरा रवैया वहशी था, शायद पागल हो गई थी। मैंने वॉक की जानिब देखा। बटन प्रेस करने का ही वही वक्त था, 11:45। मैं मुज़म्मिल के कातिल को ढूंढना चाहती थी। मुझे हर सूरत इससे बात करनी थी।
कहीं नहीं था। मुजम्मिल को लावारिसों की तरह दफनाया गया। मैं अपनी ज़हनी हालत के सबब इनका मुंह भी न देख सकी। ये सब कैसे हो गया था? मैंने मुजम्मिल को ही मार दिया था। मैं हर सूरत आहद से बात करने की तमन्नाई थी, मगर इससे कोई राब्ता न हो सका। मुझे पागल खाने भेज दिया गया। वहाँ आहद मुझसे मिलने आया। मेरे शौहर का कातिल मेरे सामने था, मगर इसे अपने किए पर कोई मलाल नहीं था। मुझसे हमदर्दी जताने लगा। मुजम्मिल साहब की डेथ का सुना बहुत अफसोस हुआ, और आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मैं इस पर झपटी, चीखी, चिल्लाई, मैं इसे मार देना चाहती थी। मैंने इसे कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे शौहर के कातिल हो। इसका लहजा अब भी मुतमईन था। मैं इससे जवाब मांग रही थी और वो मुझे बस देखे जा रहा था। आखिर इसने मुंह खोला और कहने लगा, मुजम्मिल साहब ने हमारी कंपनी में $100 इंश्योरेंस कराए थे, लेकिन इनकी मौत की सूरत में मुझे कमीशन मिलना था। मुजम्मिल साहब का कत्ल मैंने नहीं, तुम्हारी लालच ने किया है। तुम तो लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि अगर एक बटन प्रेस करने से 100 बात भी हो जाती तो तुम तब भी प्रेस कर देती। मैं इसे फिर से लान तान करने लगी, मगर वो मुझे आईना दिखा रहा था। वो बोलता रहा कि तुम में इतनी अकल नहीं कि कोई तुम्हें इतना बड़ा इनाम क्यों देगा। मैंने तुम्हें सच बता दिया था, वो तुम्हें सच कह रहा था। इसने तो मुझे बार बार पाबंद कराया था कि बटन प्रेस करते ही किसी की मौत हो जाएगी, लेकिन लालची तो मैं बन गई। मुझे ये ख्याल ही ना आया कि मैं अपने जिंदा रहने की जमानत तो मांग रही हूँ, मगर वो मरने वाला शख्स मुजम्मिल ही हो सकता है। आहद ने मेरे सामने इंश्योरेंस की रकम रखी। मैं पैसे उड़ाने लगी। वो मेरी हालत पर हंसता हुआ चला गया। इंसान लालच में अंधा हो जाता है, मगर यही लालच इसकी मौत का सबब बन जाता है। ऐसी मौत की सांस तो चलती है और हम मुर्दा।